Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mamnoon Hussain, to address under Clause 3. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر ممنون حسین اب سے کچھ دیر بعد خطاب کرنے والے ہیں. ایک آئینی تقاضا اور صدر مملکت کا یہ چوتھا خطاب ہوگا صدر مملکت ممنون حسین کا. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ معیشت، دہشت گردی اور مختلف ترقیاتی ترجیحات کے حوالے سے صدر مملکت ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد ملیں گے اور ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی آئینی ذمہ داری انجام دیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی، معزز اراکین پارلیمنٹ اور میرے عزیز اہل وطن، السلام علیکم. پاکستانی جمہوریت نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں. ہماری جمہوریت آزمائش کی گھاٹیوں سے بھی گزری ہے اور قوم کے عزم کے بدولت اس نے بڑے بڑے مارکے بھی سر کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری پارلیمنٹ کا اپنا حقیقی مقاصد کے حصول کی طرف کامیابی سے سفر جاری ہے. یہ عہد اس اعتبار سے بہت معنی خیز ہے کہ بے شمار مشکلات کے باوجود پارلیمنٹ نے اپنی فیصلہ کن حیثیت سے نہ صرف برقرار رکھی بلکہ انتہائی شدید سیاسی اختلافات کے باوجود قومی اتحاد کی سب سے بڑی علامت بن کر ابھری. ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس پر میں آپ سب کو اور پاکستانی قوم کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. سیاسی و مالی ریشہ دوانی کے معاملات ہوں، قومی سلامتی کے بارے میں شکوک و شبہات یا پیچیدہ نوعیت کے دیگر مسائل، ان سب کی بنیاد ماضی کے حالات، غلط فیصلے اور وقتی مقاصد کے لیے اختیار کی گئی پالیسیاں رہی ہیں. عمومی رویہ یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کی تمام تر ذمہ داری مخالفین پر عائد کر کے انہیں زیر کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارے بیشتر سیاسی مسائل کی بنیادی وجہ یہی رہی ہے. اس طرح کا طرز عمل قوموں کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ قوم کی ترقی و خوشحالی کے عظیم مقاصد کے پیش نظر سیاسی عمل کو انفرادی و گروہی مفادات سے آزاد کر دیا جائے اور دلوں میں وسعت پیدا کی جائے. سورہ حشر میں فرمایا گیا، جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اختیار کیے گئے اس طرز عمل میں برکت پیدا فرمائے گا اور ہم مسائل کی گرفت سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں گے. تاریخ کے مختلف ادوار میں بعض عناصر نے کوتاہ نظری سے کام لیتے ہوئے قوم کے مختلف طبقات کے درمیان فرق کیا، جس کے نتیجے میں فرد اور ریاست کے درمیان رشتہ کمزور ہوا. کوئی فرد یا گروہ انسانی جب یہ محسوس کرنے لگے کہ اس کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کیا جا رہا تو مایوسی کے عالم میں وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ناپسندیدہ راستے ضرور اختیار کرتا ہے. اس طرح کی صورتحال میں قیادت ہی ہوتی ہے جو اپنی وسیع النظری اور عملی اقدامات سے عام آدمی کو احساس تحفظ فراہم کرتی ہے. یہی فکر مندی تھی کہ جس کے پیش نظر گزشتہ کچھ عرصے سے یہ احساس قوی ہو رہا ہے کہ پیچھے رہ جانے والے طبقات کو ترقی کی دوڑ میں شریک کرنے کے لیے فراخ دلی کے سے کچھ اقدامات ضروری ہیں. میری نظر میں بلوچستان اور فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کے اقدامات اسی عمل کا حصہ ہیں. میں توقع کرتا ہوں کہ معاشرے کا ہر طبقہ اپنے مفادات سے بلند ہو کر اسی جذبے کے ساتھ قومی تعمیر نو کے کام میں مصروف رہے گا. معزز اراکین پارلیمنٹ، گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران بے سمت پالیسیوں اور تدبر سے محروم طرز عمل کی وجہ سے قیمتی وسائل بے دردی سے ضائع کر دیے گئے. مقام شکر ہے کہ اب احساس زیاں بھی موجود ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ بھی. ریاست کی کاروبار اور ریاست سرمایہ کار دوست پالیسیاں مختلف بر اعظموں کو باہم ملا کر ایک نئی دنیا کی تخلیق کا ذریعہ بننے والی پاک چین اقتصادی راہداری
اور توانائی کے بحران سے نکلنے کے لیے بجلی کے پیداوار کے منصوبے اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ ترقیاتی عمل اور وسائل پر حق کے سلسلے میں قوم کے مختلف طبقات کے درمیان اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا غیر فطری نہیں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات میں اختلاف رائے خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے اور غلطیوں کی اصلاح کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اختلاف رائے کو انتشار میں بدلنے کا راستہ پوری حکمت کے ساتھ بند کر دیا جائے تاکہ قومی ترقی کے عمل کو متنازع بنانے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ معزز خواتین و حضرات، حکومت کا ویژن 2025 میری نظر سے گزرا ہے، جس میں معیشت کے استحکام اور عوام کی بہبود کے لیے کئی پرکشش پروگرام شامل کیے گئے ہیں، جس میں قومی پیداوار اور فی کس آمدنی کی شرح میں اضافے کے بعد دنیا کی 25 بڑی معیشتوں میں شمولیت کا عزم بھی شامل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حکومت حزب اختلاف اور وطن عزیز کی تمام سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے اسے ایک متفقہ قومی منصوبے کی حیثیت دے دیں تاکہ حکومت کسی بھی جماعت کی ہو عوامی بہبود کے کاموں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتی ہوئی آبادی کی منصوبہ بندی پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وسائل کا درست استعمال یقینی بنایا جا سکے۔ خواتین و حضرات، اسٹیٹ بینک اور بین الاقوامی اقتصادی اداروں کے جائزوں کے مطابق معیشت کے اشاریے صحت مند ہیں۔ شرح نمو گزشتہ 10 سال میں سب سے بلند سطح پر رہی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر $23 بلین کی بلند ترین سطح کو چھو چکے ہیں اور افراط زر کی شرح میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر معیشت کا غیر جانبداری سے جائزہ لینے والے عالمی ادارے مودی نے بتایا ہے کہ ماضی میں ہماری معیشت کے اشاریے منفی تھے، لیکن اب استحکام کی طرف گامزن ہیں۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کی بہترین کارکردگی والی معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی میں بھی مسلسل بہتری دیکھی جا رہی ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے بھی مالیاتی نظم و نسق کے حوالے سے فعال کردار ادا کیا ہے۔ یہ جائزے باعث اطمینان ہیں، لیکن یہ کامیابیاں حقیقی خوشی کا ذریعہ اسی صورت میں بن سکیں گی اگر یہ خدمت خلق کی زندگی میں آسودگی کے رنگ بکھیر سکیں۔ گزشتہ برس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا رجحان رہا ہے، جس کا فائدہ براہ راست عوام کو منتقل ہوا ہے، اور آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی اخراجات میں 3 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میری نظر میں یہ عوامی مسائل میں کمی ہی کی تدبیر ہے، تاہم صحت اور تعلیم سمیت دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کے معاملات پر بھی ہمیں مزید توجہ دینا ہوگی۔ مستقبل پر نظر رکھنے والی قومیں دیر پا ترقی کے لیے انسانی وسائل اور انفراسٹرکچر پر کھلے دل سے سرمایہ کاری کرتی ہیں تاکہ نوجوانوں کو بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستانی آبادی کی غالب اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ان کی بہترین تربیت کے لیے مختلف اسکالرشپ پروگرام، اعلیٰ تعلیم کے لیے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ اور تعلیمی اداروں کے معیار کی بحالی خوش آئند ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ نئی نسل کی اچھی تربیت اور ان کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے کے لیے مزید پروگرام بھی شروع کیے جائیں گے۔ ہماری برآمدات کچھ عرصے سے مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کا سبب عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی کمی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وزارت تجارت متعلقہ ماہرین کے تعاون سے اس مسئلے کا مؤثر اور دیرپا حل تلاش کرے۔ برآمدات کے ضمن میں دفاعی پیداوار کے شعبے کی کارکردگی نمایاں طور پر بہتر رہی ہے۔ ہماری دفاعی مصنوعات نہ صرف معیاری بلکہ کم قیمت بھی ہیں، جو مارکیٹ کو آسانی کے ساتھ متوجہ کر سکتی ہیں۔
ہمیں اپنی صلاحیت سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے مارکیٹنگ کی جدید تکنیک اختیار کرنی چاہیے۔ غربت کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں BISP کے زیر اہتمام سنجیدگی سے کام ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس کے بجٹ میں بھی 3 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششوں کے ساتھ تربیت کے ذریعے ان کی صلاحیتوں میں بھی اضافے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ انشورنس اسکیم جاری کی گئی۔ علاج و معالجے کی سہولتیں عام کرنے کے ضمن میں یہ ایک مفید منصوبہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آبادی میں تیز رفتار اضافے اور محدود وسائل کی وجہ سے ملک میں طبی سہولتوں کی صورتحال قابل رشک نہیں رہی۔ دور دراز اور پسماندہ علاقوں پر دواخانوں اور اسپتالوں کی موجودگی کے باوجود بعض لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے طبی سہولتیں آسانی سے میسر نہیں آتیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ طبی نظم و نسق کو بہتر بنایا جائے اور بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مزید ہسپتال اور ہیلتھ یونٹس قائم کیے جائیں۔ نئی شاہراہوں کی تعمیر اور آمد و رفت کے بہتر ذرائع کے میسر آنے کی وجہ سے سفری سہولتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ شہروں کے اندر ماس ٹرانزٹ سسٹم کی بہتری کے لیے میٹرو، گرین لائن اور ٹرین سروس اہمیت کی حامل ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ان منصوبوں کی توسیع کراچی تک ہو چکی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر، فاٹا، گلگت بلتستان کے پسماندہ علاقوں کو ملک کے دیگر حصوں کے برابر لانے کے لیے حکومت نے خطیر رقوم مختص کی ہیں، جو خوش آئند ہے تاکہ وطن عزیز کے تمام علاقے یکساں طور پر ترقی کر سکیں۔ زراعت معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس شعبے کی ترقی اور کسانوں کی حالت عزار میں بہتری کے لیے مسلسل اقدامات کیے جائیں۔ کھاد سمیت دیگر ضروری اشیاء کی کم قیمت پر فراہمی کی کوششیں اطمینان بخش ہیں، لیکن اس شعبے کو سب سے بڑا چیلنج موسمیاتی تبدیلیوں سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کریں۔ یہ مسئلہ چونکہ عالمگیر حیثیت اختیار کر چکا ہے، لہذا اس پر قابو پانے کے لیے دنیا بھر میں کیے جانے والے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی منصوبہ بندی کی جائے۔ ہماری معیشت کو ایک بڑا ضعف توانائی کے بحران سے بھی پہنچا ہے، جس پر ماضی میں توجہ نہیں دی گئی۔ حال ہی میں بجلی کی پیداوار کے کئی بڑے منصوبے مکمل ہوئے ہیں، جبکہ چند اہم منصوبوں پر کام جاری ہے، جن کی تکمیل کے بعد بجلی کی پیداوار شروع ہو جانے سے ہمارا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیداوار میں اضافے اور نئے منصوبوں پر پیش رفت ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن بجلی کی تقسیم کی مینجمنٹ پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی صورتحال آئندہ کبھی پیدا نہ ہو سکے جس کا مظاہر حالیہ موسم گرما میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ گزشتہ برس میں نے تجویز پیش کی تھی کہ بجلی کی پیداوار میں اضافے کے لیے گلگت بلتستان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس علاقے کو نیشنل گرڈ سے منسلک کر دیا جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس سلسلے میں بامعنی پیش رفت ہوئی ہے اور علاقائی گرڈ کی تعمیر کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس کے پہلو بہ پہلو نیشنل گرڈ کے سلسلے میں بھی ابتدائی کام ابھی سے شروع کر دیا جائے، تاکہ جب دیامر بھاشا، داسو اور بونجی ڈیموں کی تکمیل کے بعد بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے تو اس کی ترسیل میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ معزز اراکین پارلیمنٹ، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ قدرتی حسن سے نوازا ہے، جن میں قدرتی مناظر، دنیا کے قدیم ترین تہذیبی آثار اور مذہبی سیاحت کے عظیم الشان مقامات شامل ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ شعبہ توجہ سے محروم رہا ہے۔ حالانکہ سیاحت کے اداروں کو متحرک کر کے معیشت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت اس معاملے پر فوری توجہ دے گی، کیونکہ امن و امان کی بہتر ہوتی ہوئی صورتحال کے بعد دنیا بھر سے سیاحوں کے بڑے پیمانے پر آمد متوقع ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وطن عزیز کے سیاحتی مقامات پر سہولیات میں بھی مرحلہ وار اضافہ کیا جائے۔